انبیاء کرام نیکی میں جلدی کرتے تھے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نیکی میں کچھ کام ایسے ہیں ان میں جلدی پسندیدہ نہیں، پر جب نیکی کا موقع ملے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں جلدی کرنا پسندیدہ ہے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں اور ارکان کا خیال ہی نہ رکھیں۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ نیکی شروع کرنے میں تاخیر نہ کریں، ورنہ جہاں تک وقار اور ٹھہراؤ کا تعلق ہے تو حکم یہی ہے کہ اقامت ہو رہی ہے تو مسجد کے کونوں سے دوڑ کے نہ صفوں میں شامل ہو، بلکہ آرام سے آؤ، وقار کے ساتھ آؤ۔ تو اب جلدی سے کیا مراد ہے جو کہہ رہا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں کہ نیکی میں جلدی کریں تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کریں، غفلت میں نہ رہیں۔ یہ نہ کہیں ٹھیک ہے بڑا وقت ہے نیکی کر لوں گا، بڑھاپے میں نیکی کر لوں گا، یہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن جب آپ نیکی کی طرف راغب ہوں تو وہاں یہ نہیں کہ بس ایک جھٹکے میں سجدہ کیا نماز سے فارغ ہو کے نکل گئے، نہیں، بلکہ وقار اور تمکنت سے، ٹھہراؤ سے، خضوع و خشوع سے، خوب اطمینان سے نیکی کرنی چاہیے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی حضور مصلی سے اٹھے اور اپنے حجرے کی طرف تیزی سے تشریف لے گئے۔ صحابہ حیران ہیں کہ نماز مکمل کرتے ہی حضور فوراً تشریف لے گئے ہیں اپنے حجرے میں۔ پھر آپ واپس تشریف لائے، صحابہ کی آنکھوں میں حیرانی دیکھی، وہ حیران تھے اس عمل پر۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا کہ آج میں مال صدقہ کر رہا تھا، نماز کے لیے میں آیا تو میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا، سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی تھی۔ سلام پھیرتے ہی میں تیزی سے اٹھ کے اس لیے گیا کہ وہ سونا صدقہ کرنے میں تاخیر نہ ہو۔ ایک رات اس حال میں نہ گزرے کہ وہ میرے گھر میں پڑا رہے۔ آپ نے اس دن مال تقسیم فرمایا، اس میں سے ایک ٹکڑا سونے کا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے جلدی فرمائی کہ وہ میرے گھر میں کاشانہ نبوت میں زیادہ، حالانکہ وہ گھر کیسا گھر ہے، ہمہ وقت وہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، درود نازل ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی آگے ایک محبت آفرین صحابی کا عمل سنا رہا ہوں۔ اسی مضمون میں احد کی جنگ ہے، ایک صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کھجوریں کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، اور عرض کیا ارائیتا ان قتلت فأین انا، یا رسول اللہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ ارائیتا ان قتلت فأین انا، یا رسول اللہ اگر میں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ قال فی الجنہ، دوسرے ہی لمحے آپ نے فرمایا تو اگر شہید ہو گیا تو تیرا ٹھکانہ جنت ہے، قال فی الجنہ، تیرا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ، تو ہاتھ میں جو کھجوریں تھی اس صحابی نے پھینک دی اور میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے۔ حضور نے فرمایا کیوں جلدی جا رہے ہو، کھجوریں تو کھاتے جاؤ۔ یا رسول اللہ وہ کھجوریں جنت میں جا کے کھاؤ۔ ثم قاتل حتی قتل، پھر وہ میدان جنگ میں جا کے جہاد کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ وہ صحابی جنہوں نے اس قدر شوق کا اظہار کیا
حالانکہ پتہ ہے جنگ اور یہ نیکی بڑی مشکل ہوتی ہے کہ نا جلدی نماز پڑھ لو تو بندہ پڑھ لے گا، اس میں جان جانے کا تو خطرہ۔ وہ نیکی کون سی تھی جس میں صحابی نے ہاتھ والی کھجوریں بھی پھینک دی؟ جی جان دینے والی نیکی تھی۔ ان ہستیوں کا ایمان کس درجے کا تھا؟ ان کے جسم دنیا میں رہتے تھے، ان کے دل آخرت میں رہتے تھے۔ وہ نیکی جس میں جان دینی ہے وہ اس میں دیر نہیں کر رہے، بلکہ دوڑ رہے ہیں اس نیکی کی طرف کہ میں جلدی وہ نیکی کر لوں۔ اسی طرح جب شراب حرام ہوئی، ابتداً شراب حرام نہیں تھی، اسلامی احکامات تدریجاً نازل ہوئے ہیں۔ اسلام کا ایک حسن تدریج ہے اور دین آسان ہے، یہ بات میں اکثر کرتا ہوں اور یہ بات ہمیں آج اس دور میں یاد رکھنی چاہیے، دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ ان الدین یسر، دین بڑا آسان ہے اور دین زندگی کو آسان بناتا ہے۔ تو اس آسانی کا یہ ایک تقاضا تھا کہ احکامات تدریجاً نازل ہوئے۔ جب شراب کی حرمت کے احکامات نازل ہوئے، ایک صحابی روایت کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں آج بھی وہاں نشانیاں موجود ہیں اس واقعہ کی۔ 6-7 صحابی ایک جگہ بیٹھے ہیں، شراب کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ شراب اس وقت حرام نہیں تھی، شریعت نے منع نہیں کیا، تو اس لیے اس کا استعمال گناہ نہیں تھا۔ تو ایک صحابی پیالے میں ڈال کے دوسروں کو دے رہے ہیں، وہ ایک مشروب تھا جس کو بھی حرام نہیں قرار دیا گیا، اگرچہ اس دور میں بھی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ میرے آقا کریم نے کسی دور میں اس کی طرف پسندیدگی کی نظر نہیں فرمائی، خلفائے راشدین انہوں نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا۔ دور جاہلیت میں بھی حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی خلفائے راشدین کا کردار اتنا سچا تھا، ستھرا تھا، پاکیزہ اور اعلیٰ تھا، یوں لگتا ہے قدرت پہلے دن سے ہی انہیں خلافت راشدہ کے لیے تیار کر رہی تھی کہ کل کلاں کو یہ نہ کہے کہ جو نبی تو معصوم، دور جاہلیت میں بھی محفوظ تھے۔ کچھ صحابہ چونکہ شراب حرام نہیں استعمال کرتے تھے، 6-7 صحابی ایک جگہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی پیالے میں شراب ڈال کے دے رہے ہیں۔ اس اثناء میں ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ان کا تمہیں پتہ ہے شراب کے بارے میں کیا احکامات نازل ہوئے ہیں؟ اب انہوں نے پیالے میں شراب ڈال لی، کچھ نے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا ہے، کچھ نے منہ میں گھونٹ لے لیا ہے، منہ کے اندر جو شراب کا گھونٹ ہے اسے روک لیا ہے، اور سوالیہ نگاہوں سے آنے والے صحابی کی طرف دیکھنے لگے، ذرا حکم بیان کرو کیا حکم نازل ہوا ہے؟ آنے والے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے شراب سے روک دیا ہے، شراب حرام ہے، اللہ نے اسے رکنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب جس کے منہ میں گھونٹ تھا اس نے یہ نہیں کہا چلو یہ تو پی لو، پھر جا کے حضور سے پوچھ لیتا، نہیں وہ منہ والا بھی ہے، جس نے پیالے میں ڈالا اس نے پیالہ اور لے دیا، اور جو مٹکا بھرا ہوا تھا اسے توڑ دیا ہے، وہ بہا دیا ہے۔ صحابہ کرام کے کانوں میں حضور کا حکم پہنچتا کہ یہ نیکی کرنی ہے، وہ تاخیر نہیں کرتے تھے، فوراً عمل شروع کرتے۔ صحابہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے، اللہ کے رسول نیکیوں میں جلدی کرنے والے، صحابہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے، اور نیکیوں میں جلدی کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک انعام بھی عطا فرماتا ہے، اللہ اس پر راضی ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں کو